العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو پشتی بہت کی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز مخدوم گرامی قدر پیر طریقت سید سجاد باقی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کی حسن و ادا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کی حسن و ادا کی قسم۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور میں نے آیہ کریمہ کے اسی حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا اور کس شان سے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا
اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو جلوگر فرمایا، انہی میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ ہر سال ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، ہر سال میلاد مصطفیٰ منائی جاتی ہے، لیکن آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی ہم نے سمجھا کہ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سال میلاد کا مقصد صرف جلوس نکالنا ہے، حالانکہ میں اس کو منع نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہوں۔ کیسے منع کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں جلوس میلاد مصطفیٰ پر انسانوں نے بعد میں نکالا، میرے آقا کی آمد کے موقع پر تو جلوس سب سے پہلے فرشتوں نے نکالا۔ اس اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے نکالا کیونکہ لاکھوں کروڑوں فرشتے اللہ کے حکم سے میلاد مصطفیٰ کے دن زمین پر تشریف لائے۔ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، اللہ کی قدرت نے اعلان کیا کہ اے میرے فرشتوں، تم مجھے دیکھتے نہیں اور دیکھ سکتے نہیں، لیکن اگر میرے جلووں کی طلعت دیکھنا ہے تو جاؤ، آج آمینہ کے آنگن میں جاؤ اور میرے محبوب کا چہرہ دیکھو اور ہمارے حسن کا اندازہ کرو، اس لیے کہ جب بننے والے کا جمال یہ ہے تو بنانے والے کے جمال کا عالم کیا ہوگا۔ اور واہ انبیاء آئی، بڑے بڑے بزرگ آئے، بڑے بڑے فرشتے آئے، حتیٰ کہ سدرہ کا مکین سدرہ چھوڑ کر کے زمین پر آ گیا۔ کسی کو تو ہماری جماعت کے بڑے عالم حضرت مولانا سید اعجاز کامثلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر، اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ آقا کی آمد کیا تھی؟ حوا اپنی قبر چھوڑ کر حجرہ آمنہ میں آ گیا۔ آقا کی آمد کیا تھی؟ سارا اپنی قبر چھوڑ کر آمنہ کے آنگن میں آ گئی۔ اللہ اکبر! آقا کی آمد کیا تھی؟ مریم اپنا مزار چھوڑ کر آمنہ کے آنگن میں آ گئی۔ آپ کہیں گے ہاں ہاں، آمنہ کے آنگن میں وہ رات کیسی رات تھی جسے ربیع الاول کی 12 شب کہا جاتا ہے، ساری رونقیں سمٹ کر کوہ جانا میں چلی آئی، جنتوں کی رانائیاں سمٹ کر کوہ جانا میں چلی آئی۔ آج آمنہ کا گھر رشک عرش بنا ہوا تھا کہ عرش بھی رشک کی نگاہ سے آمنہ کے گھر کو دیکھ رہا تھا کہ ہم اس قدم کو ترستے ہیں جو قدم آج آمنہ کے آنگن میں آنے والے۔ حضور کی آمد کیا تھی؟ آمد مصطفیٰ کیا تھی؟ فرشتے آمنہ کے آنگن میں، اللہ اکبر! ملائکہ آمنہ کے آنگن میں، اللہ اکبر! حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن میرا عنوان وہ نہیں، صرف ایک بات نکلی تو میں نے سوچا کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ تو جلوس انسانوں نے بعد میں نکالا، پہلے تو فرشتوں نے نکالا جس کی قیادت جبریل کر رہے تھے۔ ایک بات اور بھی بتاؤں، بلکہ ایسے خالی ہاتھ نہیں آئے فرشتے، بلکہ جھنڈے لے کر کے آئے۔ جب ہم جلوسوں میں جھنڈے لے کر کے جاتے ہیں تو یہ کسی مولوی کی بدعت نہیں ہے، جلوسوں میں نبی کے جلوس میں جھنڈے لے کر جانا یہ جبریل امین کی سنت ہے۔ کئی روایتیں ملتی ہیں، اس میں سے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں جب میرے آقا کی میلاد ہوئی تو جبریل 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک جو وہ کعبے پر لگایا، ایک جھنڈا کعبے پر لگایا، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا۔ میں حیران ہوں کہ آخر مشرق و مغرب میں جھنڈا کیوں لگا اور کعبے پہ جھنڈا کیوں لگا؟ اس لیے کہ اس وقت کعبے پہ 360 فٹوں کی حکومت تھی، جبریل نے کعبے پہ نبی کا جھنڈا لگایا۔ اصل میں یہ جھنڈا علامت ہوتی ہے، جھنڈا ہے علامت۔ علامت کیا ہے آپ کو نہیں پتا؟ مثال کے طور پر جب آپ
کسی ملک کی سرحد میں داخل ہوں گے، اللہ آپ کو بھی ملکوں کا دورہ نصیب کرے، یا نہیں دوسرے ملک کو جاتے ہیں، اپنے ہندوستان کی سرحد پہ جانا، ادھر کی سرحد ہو یا ادھر کی سرحد ہو، جہاں ہندوستان کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں ہندوستان کا جھنڈا، اور جہاں شروع ہوتی ہے وہاں ہندوستان کا جھنڈا بتاتا ہے ملک کی حکومت کہاں سے کہاں تک ہے۔ جبریل نے میلاد والے مصطفیٰ کا جھنڈا مشرق میں بھی لگایا، مغرب میں بھی لگایا، اور کعبے کی چھت پہ بھی لگایا، اور بتایا کہ مشرق سے مغرب تک اگر کسی کی حکومت ہے تو آمینہ کے لال کی حکومت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اور سیدہ آمنہ جہاں تک دیکھ سکی وہاں تک تو انہوں نے بیان کیا، لیکن جو حدیث میں آتا ہے کہ حضور کی عظمتوں کا پرچم تو آسمانوں میں بھی لہراتا ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ مسلمانوں اپنے نبی کی عظمت کو جانو۔ کیا آپ کے دماغ میں یہ سوال نہیں آیا کہ نبی کی امی تو حجرے میں تھی، آپ نے مشرق اور مغرب میں جبریل کو جھنڈا لگاتے کیسے دیکھ لیا؟ یہ سوال تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے نا، اور پھر جواب میرے دماغ میں بھی آیا تو آپ کے ذہن میں سوال تو آنا چاہیے، آخر نبی کی امی تو گھر میں بیٹھ کے مشرق و مغرب کیسے دیکھا؟ میرے نبی کی امی جان کہتی ہے کہ جب میرے جسم سے وہ نور ظاہر ہوا تو اس کی اتنی روشنی تھی کہ میں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات بھی دیکھ لیے، مشرق و مغرب بھی دیکھ لیے۔ ارے جس کے نور کی روشنی میں آمنہ مشرق و مغرب دیکھ لیتی ہے، جب ان کے نور نے آمنہ کو اتنا دکھایا، جب ان کا نور اتنا دکھاتا ہے تو وہ نور کتنا دیکھتا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نبی دیکھتے کہاں تک، ہم نے کہا اللہ نے جہاں تک بنایا وہاں تک دیکھتے، اللہ نے جہاں تک بنایا وہاں تک دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر ان کے نور کا کچھ حصہ ہماری آنکھوں میں رکھا گیا۔ ان کے یہ آنکھ میں کیا ہے؟ حضور کا نور، ان کے نور کا کچھ حصہ ہماری آنکھ میں رکھا گیا تو آنکھ آسمان تک دیکھتے، اور وہ سراپا نور وہ کہاں تک دیکھتے؟ لوگوں کو دھوکہ ہے، لوگوں کو دھوکہ ہے کہ حضور لامکان پہ جا کے ان کو معراج ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ لامکان پہ جا کے معراج تو یہ صرف تمہیں بتانے کے لیے ہے، ورنہ وہ سو جاتے تو بھی معراج ہوتی ہے، وہ جاگ جاتے تو بھی معراج ہوتی ہے، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ اور وہ خود فرماتے کہ 24 گھنٹے میں کچھ اوقات ایسے آتے ہیں کہ جب میں ہوتا ہوں اور میرا خدا ہوتا ہے، اور بیچ میں کسی فرشتے کو کسی نبی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور فرماتے میں اپنی راتیں میرے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں۔ وہ اپنی ہر رات اپنے اللہ کے ساتھ گزارتے، بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، کہتے وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میں اپنی راتیں اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں۔ رونا تو یہی ہے، ہم نے اپنے نبی کی شان خود نہیں سمجھا، ہم نے اپنے نبی کا مقام خود نہیں سمجھا، اس لیے کہ ہم تو مولویوں کے چکر میں رہ کر کے یہی کہنے لگے نبی تو ہماری طرح بشر ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندوں، مولویوں کے چکر سے نکل کر ذرا مولا کی بات سمجھو۔ میں ان مولویوں کی بات نہیں کرتا جو مولا والی بات کرتے ہیں، مولا والی بات جو مولوی کرے وہ میرے لیے مولائے روم سے کم نہیں، لیکن جو مولوی نبی کے بارے میں وہ بات کرے جو اللہ نے نہیں کہی، ہم اس کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا میں یہی ہوا،
آج تک اتنی بڑی تحریک چلی، نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح، دنیا کہنے لگی پاگل ہے لوگ۔ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، نبی تو بکریوں کا دودھ بھی دھوتے ہیں، تو دیکھا ہو گئے نبی ہماری طرح۔ اللہ کی بندو، تمہارا کتنا دل تنگ ہے نبی کے لیے، کلمہ کیوں پڑھتے ہو پھر ان کا جب اتنا دل تنگ ہے؟ نبی بکری کا دودھ دھوتے ہماری طرح۔ میں نے کہا تو نے نبی کو بکری کا دودھ دھوتے دیکھا تو تو کہہ رہا ہماری طرح، اور تو کیسے دھوتا ہے وہ دیکھ، اور وہ کیسے دھوتے ہیں وہ دیکھ۔ تو نے کبھی محسوس نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو میں بتاتا ہوں، اگر ہمیں بکری کا دودھ دھونا ہے تو بکری دیکھنی پڑتی ہے۔ اگر میری بات نہیں سمجھ میں آئے تو جلسے کے بعد کچھ میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن توجہ کرنا، اگر ہمیں بکری کا دودھ دھونا ہے بکری دیکھنی پڑتی ہے، تھن دیکھنا پڑتا ہے، تھن بھرے ہوئے دیکھنے پڑتے ہیں، خالی تھن سے کسی کا اپا دودھ نہیں نکال سکتا۔ اور جو بکریاں پالتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا، بکری پالنے والوں کو، اگر کوئی دیر ہوشیار بکری کے تھن کو ہاتھ لگائے تو بعض بکریاں ایسی ہوتی ہے جو اپنے تھن میں دودھ چرانے کی عادی ہوتی ہے۔ جس بکری یہ طے کر لے کہ میں نے دودھ نہیں دینا تو مولوی کا ابا بھی دودھ نہیں نکال سکتا۔ یہ دیہاتی اور کسان لوگ جانتے ہیں بکریاں دودھ کیسے چراتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے صلاۃ و تسبیح کے پیارے دیوانوں، یہ تمہارا دودھ تو نہ ہوا، بکری چاہے گی تو نکال سکو گے، تھن بھرے ہوگے تو نکال سکو گے، ورنہ نہیں نکال سکتے۔ اب نبی کے دودھ دونے کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر۔ آئیے میں تمہیں تاریخ کی طرف لے چلوں۔ میرے نبی ہجرت کے لیے نکلے ہیں گھر سے باہر، اور ساتھ میں صدیق اکبر ہیں۔ نبی کو نہ کھانے کی حاجت تھی نہ پینے کی حاجت تھی، نبی کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے، اس لیے کہ کہتے ہیں مجھے اللہ کھلاتا بھی ہے، اللہ پلاتا بھی ہے۔ لیکن صدیق اکبر کا خیال تھا، چلتے چلتے راستے میں جنگل میں ایک عورت کا مکان ملتا ہے، اس عورت کا نام تھا ام معبد۔ ام معبد کے گھر کے پاس رکے، سرکار نے فرمایا ابو بکر ام معبد سے کہو کہ ہمیں بھوک لگی ہے، وہ ہمیں کچھ کھلائے۔ حضور کو حاجت نہ تھی لیکن یار کے لیے کہا ہمیں کچھ کھلائے، اس لیے کہ حضور کو اللہ کھلاتا لاتا ہے۔ صدیق کو تو احتیاط تھی، صدیق اکبر کو تو بھوک لگی تھی، حضور ان کی خاطر کہتے ہیں اس سے کہو کچھ کھلائے۔ صدیق اکبر نے ام معبد سے کہا مائی ہمیں کچھ کھلا سکتی ہے؟ ام معبد نے کہا میں غریب عورت ہوں، میرے گھر میں کچھ ہے نہیں، میں کچھ کھلا نہیں سکتی۔ کہا کچھ پلا سکتی ہے؟ کچھ پلا بھی نہیں سکتی، کیونکہ میرا شوہر جو ہے وہ بکریاں لے کر جنگل میں گیا ہے، اگر بکریاں ہوتی تو دودھ دو کر کے میں تمہیں پیش کر دیتی، ہمیں مہمانوں کی خدمت بہت پسند ہے، ہم تمہاری خدمت کر دیتے، لیکن بکریاں تو سب گئی جنگل میں، اب میں تو دودھ بھی پیش نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ایک پڑی ہوئی بکری کو دیکھا، جو بکری بانجھ بکری تھی، اس نے ابھی بچہ نہیں دیا تھا، اس کے تھن خشک تھے اور وہ بیمار پڑی تھی۔ سرکار نے صدیق اکبر سے کہا اس سے کہا کہ اس بکری سے دودھ نکالے۔ اس نے ہنس کے کہا او اجنبیوں، کیا تمہیں نہیں پتا بانجھ بکریاں دودھ نہیں دیتی، بن تھن کی بکریاں دودھ نہیں دیتی، جس بکری نے بچہ پیدا نہ کیا ہو وہ کبھی دودھ نہیں دے سکتی، چلے اگر بچے والی بھی ہوتی تو یہ میری بکری بیمار ہے، نہیں دیکھتے زمین پہ پڑی ہوئی ہے، نہیں دیکھتے لاگر ہے، اگر طاقت ہوتی تو چراجا کیوں نہ جاتی، طاقت ہوتی تو چلنے کیوں نہ جاتی، اس میں تو نہ چلنے کی طاقت ہے نہ چلنے کی طاقت ہے، اس لیے یہ دودھ نہیں دے سکتی، پہلے بیمار ہے اور دودھ والی بھی نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر کو جواب دیا، حضور نے پھر فرمایا کسی کو اٹھا کے ہمیں دے دو، ہم اس کا دودھ نکال لیں گے۔ اس نے ہنس کے کہا اجنبیوں تم اصرار اور ضد کرتے ہیں تو لو اٹھا کے لے جاؤ، لیکن پتہ کر لو یہ بکری دودھ دے نہیں سکتی۔ صدیق اکبر نے اٹھایا، حضور کے سامنے لا کے رکھا، حضور نے اس پڑی ہوئی بکری میں ہاتھ پھیرا، ام معبد میں منظر دیکھا، پڑی ہوئی بکری نبی کے ہاتھ پھیرنے پر کھڑی ہو گئی، پڑی ہوئی کھڑی ہو گئی، ام معبد حضور کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کے بعد حضور نے ہاتھوں میں پانی لیا اور پانی لے کے تھن پہ لگایا تو بغیر تھن
کہ بکری کو کھلنا اور بکری کا دودھ دو کے دے دی۔ یہی کہتا ہوں، حضور کی عظمت کو سمجھو، حضور کی شان کو سمجھو۔ یہ منصوبہ کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا نہیں ہے کہ نبی کی عظمت کو گھٹاؤ۔ اصل میں اسلام دشمن طاقتیں اچھی طرح جانتی ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کا جو معیار اور بنیاد ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل محمد الرسول اللہ۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل حضور رسول اللہ ہے۔ ہمارے پورے ایمان کی، اسلام کی، حقانیت کی سب کی بنیاد حضور ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر حضور کو درمیان سے آپ نکال دیں آپ اللہ کا وجود ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ ایک ہے، کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔ قیامت قائم ہوگی، کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔ تو سارے ایمان کی بنیاد حضور ہے، اس لیے منصوبہ بنا، آج کا نہیں صدیوں کا منصوبہ، جو بنیاد ہے اسی کو ڈھا دو، بنیاد کو مشکوک کر دو، مسلمان اپنے نبی سے دور ہو جائیں، مسلمان اپنے نبی سے دور ہو جائیں۔ ایک عام ٹیچر کے لیے تو اس کا عقیدہ بہتر ہو کہ یہ میرا استاد ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن نبی کے لیے اس کے دلوں کے اندر اس کے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائے، نبی کے لیے اس کے دل میں ڈاؤٹ پیدا کر دیا جائے۔ اس لیے اس بدترین تحریک کو سمجھو، اس بدترین سازش کو سمجھو اور اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو۔ دیکھو ہمارے جتنے اصناف ہیں، غوث پاک ہوں، غریب نواز ہوں، امام حسین ہو، مختوم سنہ ہو، محبوب الہی ہو، بختیار کاکی ہو، یا صحابہ میں صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو، مولا علی ہو، سعد ہو، سعید ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، ابو عبیدہ ہو، عبد الرحمن ابن عوف ہو، جتنے بھی صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، یہ سب نبی کی عظمت کی بات کرتے تھے۔ کسی نے نبی کی ذات میں نقص نہیں نکالا، کسی نے بھی نبی کی ذات کے اندر کمی نہیں بیان کی، کسی نے بھی نبی کے خلاف زبان نہیں کھولی۔ مگر یاد رکھو یہ تحریک اس لیے شروع کی ہے تاکہ تمہیں تمہارے نبی سے دور کر دیا جائے۔ جب نبی سے دور کر دیا جائے گا قرآن سے دور نہیں کرنا پڑے گا، جب نبی سے دور کر دیا جائے گا نماز سے دور نہیں کرنا پڑے گا، جب نبی سے دور کر دیا جائے گا بخاری اور مسلم سے دور نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جب نبی سے دور کر دیا جائے گا خدا سے تمہیں دور نہیں کرنا پڑے گا، تم خود بخود سب چیزوں سے دور ہو جاؤ گے۔ اس لیے رسول اللہ سے دور کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی اور بتایا گیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تمہارے نبی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ تو عام انسان ہے، وہ تو عام بشر کی طرح ہے، وہ تو عام انسان کی طرح ہے، وہ تو حلیمہ کی بکریاں جنگل میں لے کر کے جاتے ہیں، اسی طریقے وہ تو بازاروں میں چلتے ہیں، وہ تو گڑیا کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں ایک آنکھ سے نہ دیکھو، اللہ نے دونوں آنکھیں دی ہے، دونوں آنکھوں سے دیکھو، اور سب سے بڑی بات ایمان کی آنکھوں سے دیکھو۔ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح بشر رکھنے والوں معراج کی شب ذرا جبریل کے آگے آگے بھی تو دیکھو، ذرا جبریل کے آگے آگے بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر، جب وہ اپنی عاجزی اور انکساری اور سادگی سے چلتے ہیں تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی شان کے مطابق چلتے ہیں تو پھر عالم کیا ہوتا ہے؟ تھکیتے روح الامین کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہیں حسرت کے بل بنے تھے۔ جب اپنی شان کے مطابق چلتے ہیں تو جبریل بھی وہاں تھکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبریل کے پر بھی جناب دیتے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ اکبر، جب وہ عاجزی کرتے ہیں، جب وہ انکساری کرتے ہیں تو اللہ اکبر اپنے ہاتھوں سے گڑیا کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی شان بتانا چاہتے ہیں تو انہی ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں تو چاند جو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے بچے کو عظمت نبی بتاؤ، عظمت مصطفیٰ بتاؤ۔ بات حضور کی عظمت کی آ گئی ہے، ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے نبیوں کو جو شانیں انفرادی طور پہ عطا کی ہے وہ ساری شانیں بدرجہ اتم، بدرجہ اکمل، بدرجہ اعلیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات میں رکھی ہے۔ ان کے معجزات جناب موسیٰ کے معجزوں کی طرح نہیں، ان کے معجزات جناب خلیل کے معجزوں کی طرح نہیں، ان کے معجزات جناب یوسف کے معجزوں کی طرح نہیں۔ معجزے انبیاء لے کر آئے تھے، معجزہ کسی
ملتا، لیکن اور نبیوں کے معجزے میرے نبی کے معجزے کی طرح نہیں، میرے نبی کا معجزہ اور نبیوں کے معجزے کی طرح نہیں۔ وہ معجزوں کو بھی سلام، ان معجزے والوں کو بھی سلام، لیکن بات نکل آئی ہے، میں نے ابھی اپنا اصل عنوان شروع نہیں کیا ہے، لیکن بات نکل آئی ہے تو عرض کر دوں۔ اللہ اکبر، موسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ جب ان کی قوم پیاس کی شکایت کرتی آتی ہے، اللہ کے کلیم پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، تو موسیٰ عصا لے کر پتھر کے پاس آتے ہیں اور پتھر کو عصا مارتے ہیں تو پانی کے چشمے نکلتے ہیں، وہاں پتھر بھی چاہیے اور عصا بھی چاہیے۔ یہ موسیٰ کا معجزہ ہے، لیکن جب میرے آقا کی قوم مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آتی ہے پیاس کی شکایت لے کر، تو نہ عصا چاہیے نہ پتھر چاہیے، ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہی تو رونا ہے کہ مولانا عظمت مصطفیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو زندہ باد کہنے کی توفیق ہے، یا تو نعرہ مت لگاؤ، لگاؤ تو حضور کی عظمت کے مطابق لگاؤ۔ بولیے عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ ہے کوئی ایسا عظمت والا، وہ بھی معجزہ تھا، لیکن وہاں عصا اور پتھر چاہیے، لیکن یہ بھی معجزہ ہے، نہ پتھر نہ عصا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ کسی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری، میرے امام کہتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش میں آتی ہے جب گم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ حضور کی عظمت کیا ہے؟ حسن یوسف دیکھا، حسن یوسف دیکھا تو انگلیاں ٹکڑے ہو گئے۔ معجزہ معجزہ حسن یوسف دیکھا تو کسی کی انگلیاں ٹکڑے ہو گئے۔ یہ حسن یوسف بڑا معجزہ، بڑا معجزہ ہے۔ حسن یوسف دیکھا تو انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، اور میرے نبی کی انگلی دیکھا تو چاند ٹکڑے ہو گئے۔ اپنا ہاتھ دکھا کے انگلیاں ٹکڑے کرنا تو یوسف سے سیکھے، اور حضور نے تو آپ دکھایا بھی نہیں، آپ نہیں دکھایا، صرف انگلی دکھائی، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ واللہ صرف انگلی دکھاتے تو چاند ٹکڑے کر دیتے، اگر آپ دکھاتے تو اور اپنا آپ تو کسی کو دکھایا بھی نہیں، اپنا آپ تو کسی کو دکھایا بھی نہیں۔ ہم سنیوں کا ایمان ہے کہ اپنا آپ تو ابو بکر صدیق کو بھی نہیں دکھا، اپنا آپ تو عمر ابن خطاب کو بھی نہیں دکھا، اپنا آپ تو عثمان غنی کو بھی نہیں دکھایا، اپنا آپ تو مولا علی کو بھی نہیں دکھایا۔ ہم کہیں گے پھر اپنا آپ کس کو دکھایا؟ ہم نے کہا ایک ہی بات لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اللہ کا نقیب کہہ رہا ہے اللہ کو دیکھنے والی ایک ہی ذات ہے، اس کو محمد کہتے ہیں، اور محمد کو دیکھنے والی ایک ہی ذات ہے، اس کو اللہ دیکھا، اور ان کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں۔ وہ خود کہتے ہیں یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت تو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی کوئی نہیں جانتا۔ جس نے دیکھا ظاہر دیکھا، انہوں نے تو اپنا آپ دکھایا ہی نہیں، جبریل بھی دیکھ نہ سکے ان کا اپنا آپ، وہ ایسے آپ والے ہیں، وہ ایسے آپ والے کہ ان کو جبریل بھی نہ دیکھ سکے، سدرہ کا مکین بھی نہ دیکھ سکے۔ اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، لیکن وہ اپنا آپ تو دکھایا نہیں، اتنے سارے پردے میں چھپ کر کے آئے تو پھر بھی ان کے ظاہر پر
شعاعیں نکلتی ہے ویسے رسول اللہ کے چہرے سے شعاعیں نکلا کرتی تھی، اور جب وہ باتیں کرتے تھے تو دانتوں سے نور کی جب وہ شعاعیں پھوٹتی تھی، اندھیری رات منور ہوتی تھی جب وہ ہنس دیتے تھے، جب وہ مسکرا دیتے تھے، اندھیرا دور ہو جاتا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے رات کا وقت تھا، میں اپنے کپڑے میں پیون لگا رہی تھی، سوئی دھاگے سے پیون لگا کے کپڑا سی رہی تھی، ہوا آئی اور گستاخ ہوا کے جھونکوں نے میں اپنے الفاظ کے جامع میں روایت پیش کر رہا ہوں، اس لئے کہ میرا انداز ہی، میں کوئی خطیب نہیں، میں بارگاہ رسالت کا ادنا سا فقیر ہوں، اس لیے میں روایت کو لنگوان پیش نہیں کر سکتا، اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر کسی ہوا نے میری امی جان عائشہ کا چراغ بجھایا تو میں اس کو گستاخ ہوا ہی کہہ سکتا ہوں، گستاخ ہواؤں کے جھونکے نے میرا چراغ بجھایا، چراغ کیا بجھا، میرے ہاتھ سے سوئی گری اور گم ہو گئی، اندھیرا تھا، روشنی کا دور تو نہ تھا، لائٹ کا دور تو نہیں تھا، کمکموں کا دور تو نہیں تھا، ہائیڈروجن کا دور تو نہیں تھا، ایسے موبائل تو پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ادھر لائٹ بند ہو تو بیٹری جو ہے وہ ٹارچ چلا کر کے روشنی کر دی جائے، اندھیرے کا دور، تاریکی کا دور، چراغوں کا دور، چراغ بجھے تو اندھیرا ہی اندھیرا۔ کہتی ہے کہ میری سوئی چھوٹی، میری سوئی چھوٹی اور میں اس کو ڈھونڈنے لگی، ایسے میں آمینہ کا لال آ گیا، آمینہ کا لال آ گیا، باپو کہہ رہا آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال، لال کس کو کہتے ہیں؟ لام عین لال، لال یہ لال ہوتا ہے ایک قسم کا پتھر اور وہ ہوتا ہے بڑا خوبصورت، شاید لوگ استعارتاً سمجھانے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں، ورنہ کسی لال کی اوقات کیا ہے؟ لال بنا کیسے؟ جب اس کو حضور سے عشق ہو گیا تو وہ لال بن گیا۔ موتی بنے کیسے؟ جنہوں نے نبی کے دندان کا تصور کر کے پیار کیا اللہ نے ان کو موتی بنا دیا۔ مشک بنا کیسے؟ جنہوں نے حضور کی زلفوں کا تصور کر کے خوشبو یاد کیا اللہ نے اس کو مشک بنا دیا۔ پھول بنے کیسے؟ رخسار نبی کا تصور کر کے جو تڑپ گئے قدرت نے ان کو پھول بنا دیا۔ اسی کو میرے امام کہتے دندانوں لبو زلف رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول، ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول۔ نہ کائنات کیا ہے؟ ان کا صدقہ ہے، ان کا اتارا ہے، ان کی خیرات ہے، ہاں اور کیا کائنات ہے؟ کائنات کچھ بھی نہیں، وہ مسکرا دے تو کلیوں کا تبسم بنے، وہ مسکرا دے تو کلیوں کو کھلنے کا شعور آ جائے، ان کے سرخ رخسار گلابوں کو کھلنے کی خیرات عطا کرے، زلفیں اٹھے تو صبح کو اجالا ملے، زلفیں رخ انور پہ آ جائے تو رات کو تاریکی کا شعور مل جائے، زلفوں کی خوشبو بٹے تو مشک ختن بن جائے، چلے تو ہرنیوں کو چلنے کا شعور ملے، تیز چلیں تو ہرنیوں کو چوکڑیاں بھرنے کی خیرات ملے، طاؤس رقص کیا ہے، مور کا ناچ کیا ہے، ان کے چلنے کی ایک ادنا سی جھلک کی خیرات ہے۔ اللہ اکبر، شاہان کائنات کے بادشاہوں کے پاس سلطنتیں کیا ہے، ان کے سر کا اتارا ہے، جنت کا رنگ روغن کیا ہے، ان کے تلووں کا دھون ہے، مسیحائی کیا ہے، ان کے در کی خیرات ہے، خلدت کا مقام کیا ہے، ان کے صدقے میں ملنے والا منصب ہے، نبوت و رسالت کیا ہے، ان کے صدقے میں پیدا کی جانے والی ایک عظیم نعمت عظمہ ہے۔ ہاں ہاں یہ کائنات انہی کے لیے بنی ہے، ان کے لیے بنی ہے، ان کی وجہ سے بنی ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں سوئی ڈھونڈ رہی تھی اندھیرے میں، وہ آپ کیا گئے مسکرا کے پوچھا کیا کر رہی ہو، تو دانتوں سے ایسی روشنی نکلی، ایسی روشنی دانتوں سے نکلی کہ اتنا اجالا ہوا، میرا پورا کمرہ روشن ہو گیا اور میں نے گم شدہ سوئی کو اٹھا لیا۔ امام اسی کو تو کہتے ہیں سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے میرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔
عرض یہی کر رہا تھا نا، اللہ اکبر، وہ اگر جلوہ کریں، کون تماشائی ہو، ان کے چہرے کی جو روشنی تھی، اللہ اکبر، حال کیا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے اس نے یوسف دیکھا تو عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، اس نے یوسف دیکھا تو عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی۔ کیسے؟ یوسف کو بے نقاب دیکھا، یوسف کو بے حجاب دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی۔ میرے محبوب کو اللہ کی غیرت کے 70,000 پردوں میں دیکھ لیتی نا، کیونکہ حضور تو آئی تھے 70,000 غیرت کے پردوں میں۔ اللہ اکبر، حسن یوسف دیکھا، انگلیاں کاٹ لی۔ حسن مصطفیٰ اگر دیکھ لیتی تو انگلیوں کی بجائے اپنے دلوں پہ چھریاں پھیر لیتی۔ یہ حسن مصطفیٰ، اسی کو میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں کیا عرض کروں، میرا عنوان جاتا ہے لیکن میرے دل کے جذبات جاتے ہیں اگر اس سے ہٹوں۔ ان کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کی شان، اور نبی بھی ان کی طرح نہیں۔ ایک بات یاد آئی تو عرض کروں، پھر اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے اپنا محبوب بناؤں، آپ تھک تو نہیں؟ یہ تھکے ہوئی جواب ہے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں، اصلاحی بیان کرتا ہوں کہ جیسے چاہے بیٹھو، جیسے چاہو سنو، لیکن جب اپنے آقاؤں کی عظمت سنو تو ذرا زندہ ہو کے سنو۔ تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں، یہ تو وہ اور یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے کائنات بنی۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہمیں یہ دنیا اور وہ دنیا سے کیا لینا، ہم تو یہاں بھی آپ کے لیے، وہاں بھی آپ کے لیے۔ حضرت بیدم شباسی کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو ہے، آنا کس نے تھا، اوقات کس کی تھی؟ ہم کیا کہتے ہیں، عدم سے لائی، کچھ نہیں تھے، عدم سے لائی ہے ہستی میں، کچھ نہ ہونے سے ہونا ہوا کس وجہ سے، آرزو رسول۔ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، بلائیں لوں تیری ہے جذبہ شوق صلی اللہ، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور بیدم شاہ نے کیا دمدار بات کی، اللہ کرے قبول ہو جائے، کہتے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کیا ہو میدان حشر میں؟ عاشق کہہ رہے ہیں، عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ عجب تماشا ہو۔ تماشا کس کو کہتے ہیں؟ جسے لوگ حیرت سے دیکھیں اس کو کہتے ہیں تماشا۔ اب سمجھے تماشے کا مطلب کیا؟ جسے لوگ حیرت سے دیکھ کر حیرت مند ہو جائیں، حیرت سے تکتے رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تماشا۔ دیکھ کر جس میں آدمی سراپا حیرت میں ڈوب جائے تو کہتے ہیں تماشا۔ تو خود ہی حیرت انگیز والی چیز ہے، لیکن پھر اس پہ انہوں نے عجب کا اضافہ کر کے اور عجب کر دیا، بلکہ عجب کا اشارہ کر کے غضب کر دیا۔ بیدم شاہ کہتے ہیں عجب تماشا ہو، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو۔ تماشا مطلب کچھ لوگ دیکھ رہے ہو، کیا ہو، کون سا تماشا ہو؟ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا۔ میری طرف دیکھیں تو شعر شاید سمجھ میں آ جائے، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو۔ کیا مزے ہوں گے جب عاشقوں کا حال یہ ہوگا، اہل عقل پیش خدا ہوں گے اور اہل عشق روبرو رسول۔
اور میں روبرو رسول. اس کی تشریح تو نہیں کر سکتا لیکن اتنا اشارہ ضرور کر سکتا. جو پیش خدا ہوں گے ان کے دل دھڑکتے ہوں گے اور وہ نفسی نفسی میں ہوں گے. اور جو روبرو رسول ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ میدان محشر کا 50,000 کا سال اور طویل ہو جائے تاکہ محبوب کی مارکت میں اضافہ ہو. اور میں روبرو رسول میں روبرو. ارے پیر کے روبرو اتنا مزہ آتا ہے تو جو جانے کائنات ہے ان کے روبرو میں کیسا 50,000 سال کا دن ختم ہونے کی تمنا وہ کریں گے کہ جو سب ہے پیش خدا, جو پیش خدا ہے ان کا پتا پانی ہو رہا ہوگا. اور جو روبرو رسول جو روبرو رسول ان کو کیا ہوتا ہے وہ کیسے ہوں گے مزے میں قیامت میں بھی. میرے امام کہتے ہیں جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھپن, پھپن میں دلہن, سزائے میں ہم بے ایسے میں نن یہ امن و امان تمہارے. جیسے دلہن اپنے پیر کے بستر پر امن و امان میں ہوتی ہے, میں جب ان کے روبرو ہوں ہائے ہائے ہائے, جب میں ان کے روبرو ہوں گا تو امن و امان اس سے زیادہ ہوگی جتنی پہلی رات کی دلہن پی کے پہلو میں محفوظ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پی کے پہلو سے تو کوئی کھینچ کے نکال سکتا ہے لیکن ان کے پہلو سے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. سب ہو پیش خدا اور میں روبرو. لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہنا ہے, روبرو رسول ہونے کا شرف ہر ایرے گہرے کو حاصل نہ. جو فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہوں گے وہ روبرو رسول کس منہ سے. جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہوں گے وہ روبرو رسول کیسے ہوں گے. جن کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی وہ روبرو رسول کیسے ہوں گے. جن کی بیٹیاں اسکرٹ اور شارٹ شرٹ پہن کر کے ولیموں میں شریک ہوتی ہوگی وہ روبرو رسول کیسے ہوں گے. جو سود کے حرام دھندے کرتے ہوں گے وہ روبرو رسول کیسے ہوں گے. جن کے گھر کا ماحول مشرک کافر اور یہودیوں کی طرح بنا ہوگا وہ روبرو رسول کیسے ہوں گے. اللہ اکبر, جس نے کبھی جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ کر مسجد سے بھاگنا ہوگا وہ روبرو رسول کیسے ہوگا. اتنی آسان نہیں ہے, بڑی مشکل ہے, بڑی مشکل ہے. حضرت امیر خسرو نے کہا تھا بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی کیسے کہ لاؤں مدوا سے مٹکی. آسان نہیں ہے نا عشق کی راہیں, جو عشق کی راہ کے اندر ثابت قدم رہ جائے پل صراط پر ٹکنا آسان ہے. توجہ کرنا مسلمانوں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو یوں ہی پڑیا دینے آ گیا. نہیں نہیں, روبرو رسول رہیں گے, کچھ لوگ ضرور رہیں گے لیکن وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ایک لمحہ بھی نہیں گزارا ہوگا, جنہوں نے نبی کی مرضی کے خلاف ایک ساعت بھی نہیں گزاری ہوگی. ہاں ہاں, وہ اذانیں سن کر کے مسجدوں کی طرف کاروبار چھوڑ کر دوڑتے ہوں گے. وہ لوگ داڑیاں منڈا کر گٹروں میں نہیں پھینکتے ہوں گے. ان کو تو خیال بھی ہوگا اگر میں داڑھی منڈاؤں گا تو میرے نبی کے دل پر کیسے نشتر چلیں گے, میرے نبی کا کیسے دل دکھے گا. سوچو مسلمانوں, ذرا ہم نے کبھی غور کیا میلاد نام ہے انقلاب کا, میلاد نام ہے تبدیلی کا, میلاد نام ہے تبدیلی کا. میں اپنی عظمت مصطفیٰ کے عنوان کی طرف آ جاؤں گا لیکن جو اصل عنوان چھیڑا تھا اس کو یہاں پر تھوڑا سا ٹچ کر دوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. میلاد مصطفیٰ صرف جلسے جلوس کا نام نہیں, میلاد مصطفیٰ صرف جھنڈے جھنڈیوں کا نام نہیں, میلاد مصطفیٰ صرف قوموں کا نام نہیں. میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ انقلاب
کا نام، میلاد مصطفیٰ تبدیلی کا نام، میلاد مصطفیٰ اللہ اکبر اپنے آپ کو بدل لینے کا نام۔ دیکھو میلاد سے پہلے جو نفرتوں کے سوداگر تھے، میلاد مصطفیٰ کے بعد وہ محبتوں کے امین بنتے ہوئے نظر آئے۔ میں نام تو نہیں لوں گا اس لیے کہ جب کلمہ کوئی پڑھ لیتا ہے تو ایمان لانے سے پہلے کے سارے جرائم اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے، اور جب اللہ معاف کر دے تو پھر کسی کو یہ طاقت نہیں کہ اس پہ وہ کرٹیسائز کرے، اس پہ وہ نکتہ چینی کرے، نہیں، لیکن صرف بتانے کے لیے میں نام لیے بغیر کہوں گا جو میلاد سے پہلے نفرتوں کے سوداگر تھے، جن کے لہجے میں زہر تھا، جن کے لہجے کے اندر شعلے تھے، جن کے لہجوں میں آگ تھی، جب میلاد مصطفیٰ ہوئی نبی کا دامن ہاتھ میں آیا تو ان کے لبوں سے پھول جھڑنے لگے، ان کے لبوں سے موتیاں ٹپکنے لگی، ان کے لبوں سے محبت ٹپکنے لگی، وہ محبتوں کے امین بن گئے، وہ محبتوں کے سفیر بن گئے، وہ سفیر امن و محبت بن گئے۔ یہ میلاد کا انقلاب تھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ہر سال جلسہ کر رہے ہو میلاد کا، ہر سال جلوس بھی کر رہے ہو، آپ میں تبدیلی کیا ہے؟ مطلب آپ رسمی طور پر میلاد کر رہے ہیں، حقیقی طور پہ آپ کوئی میلاد نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھو میلاد سے پہلے میلاد کے بعد کیا انقلاب تھا زمانے میں۔ میلاد سے پہلے جو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، میلاد سے پہلے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہ میلاد مصطفیٰ کے بعد جب آقا کی آمد ہو گئی، میرے نبی کی آمد ہو گئی، تو وہ دوسروں کی بیٹیوں کو پرورش کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے، وہ فخر محسوس کرنے لگے، بلکہ تمنائیں کرتے تھے اللہ ایک بیٹی دے دی، اللہ ایک بیٹی دے دی، کیونکہ نبی نے ان کی ایسی تربیت کر دی تھی کہ ان کو بیٹوں سے زیادہ پیار بیٹیوں سے ہو گیا تھا، ان کو اہمیت بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی ہو گئی تھی۔ کیوں پتا ہے؟ کیونکہ نبی نے جو بات کہی تھی نا، وہ بیٹیوں کے لیے کیا زبردست بات کہی تھی۔ میں نے جہاں یہ حدیث پڑھی لوگ رو رو کے بیٹیاں مانگنے لگے، جلسے کے بعد بھی کہنے لگے سید صاحب کبھی بیٹی نہ مانگی تھی لیکن آج مانگی ہے۔ اور جب میں نے حدیث پڑھی تو میں نے خود بھی مانگی، میری تمنا تو پہلے ہی سے تھی، لیکن اللہ اکبر جب حدیث پڑھی تو میرا دل قربان ہو گیا۔ کتنا سستا سودا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، جس نے 3 حدیث پاک کا مفہوم، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، تربیت کی، اچھے نام رکھے اور اچھے خاندان میں اس کی شادی کر دی۔ 3 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی، خوش نصیب 3 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی، اچھے نام رکھے، اچھی تربیت کی اور اچھے خاندان میں شادی کر دی۔ آقا فرماتے ہیں ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں، میری طرف دیکھ لو اور نبی کی عظمت سے قربان۔ حضور نے اشارہ کیا یوں کر، یوں نہیں کہا، یوں نہیں کہا، یوں کہا۔ ہائے 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 کیا قربت بیان کی۔ فرماتے ہیں جو 3 بیٹیوں کی پرورش کر کے جس نے بیٹی کا دل نہ دکھایا، بیٹی کو تانا نہیں دیا، بیٹی کو گالی نہیں دی، بیٹی کو مارا نہیں، بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھا، اور بیٹی کی پرورش بڑے پیار سے کی، ناز و نم سے کی۔ آقا فرماتے ہیں وہ باپ اور میں اتنے قریب ہوں گے جنت میں جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ نبی نے کسی اور بات پہ اتنی قربت دی، اتنی قربت دی کسی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے لوگ تھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ بیٹی کی پیدائش پہ، بیٹی کی تربیت پہ، بیٹی کی شادی کتنی بڑی نعمت ہے، اتنی قربت جنت میں، اتنی قربت۔ پھر کسی کی 2 تھی، ایک کھڑے ہوئے آقا اگر کسی کو 2 بیٹی نہ ہو، اگر کسی کو 3 بیٹی نہ ہو، اگر کسی کو 3 نہ ہو، 2 ہی بیٹیاں ہو اور وہ 2 کی پرورش کر لے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تو بڑے کریم ہیں، وہ تو بڑے کریم ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس کیا مل چکے، اپنا ہاتھ خالی ہے۔ اللہ تیری عظمتوں پہ قربان، اللہ تیرا بے شمار شکر و احسان، تو نے کیسا نبی دیا جسے جنت کا مالک و مختار بنا کے بھیجا۔ موسیٰ کے پاس کوئی جنت مانگنے آئے تو موسیٰ انکار کر کے کہہ دے کہ کچھ اور مانگ لے، لیکن پھر اللہ جبریل کو بھیج کر کہے موسیٰ دے دو نا، دے دو تو پھر دیتے ہیں، لیکن نبی کو تو ہمیشہ کا اختیار دے کر کے بھیجا، جو آئے
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوب جو تیرے پاس دامن پسارنے کے لیے آئے جو مانگے دے دینا کبھی نہ نہیں کہنا وہاں کیا جود و کرم ہے شیخ بتا میرا نہیں سزائی نہیں مانگنے والا تیرا تارے چلتے ہیں عطا کے ہوئے اتنا تیرا تارے چلتے ہیں سکھا کے ہوئے سرا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کیوں مالک کے حبیب یعنی محبوب وہی پہ نہیں میرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا میرے قریب سے گر اقرا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں تربے بہا 3 بیٹیوں کو پالنے والا باپ میں اس طرح قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے میرے نبی کی بارگاہ میں ایک ثابت ہے حضور کسی کی 3 نہ ہو کیونکہ بچی تو حاصل کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اس کی عطا کا معاملہ ہے اگر 2 ہو تو نبی نے دریائے کرم جوش میں آیا دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا جس کی 2 بیٹی ہوگی اور وہ اس کی اچھی پرورش تربیت کر کے اس کی اچھے گھرانے میں شادی کر دے گا تو وہ باپ اور میں بھی ایسے ہی قریب جنت میں اتنے قریب ہوں گے پھر کسی کے یہاں ایک والے کھڑے ہو کے کہا آقا اگر تو نہ ہو اور صرف ایک ہو اس کے لیے کیا ہے کریم کا دریائے رحمت پھر جوش میں آیا فرمایا ایک بیٹی کی بھی اگر کوئی اچھی تربیت کر کے پرورش کر کے اس کے اچھے گھرانے میں شادی کر دے تو وہ باپ میں اتنے قریب ہوں گے جنت میں جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے کہہ دو میلاد سے پہلے بیٹی کے دشمن میلاد کے بعد بیٹی مانگنے لگے تیری رحمتوں کا واسطہ دے دینا یہ انقلاب لیکن آگے چل کر ایک بات کہوں بیٹی کی پیدائش کے بعد حضور نے قید لگائی اچھی تربیت دی بیٹی کو سر پہ مت چڑھاؤ اچھی تربیت پیار کرنا الگ سر پہ چڑھانا الگ پیار کرنا پیار کی چیز سے پیار کیا جاتا ہے پیار کی چیز سے سر پہ نہ چڑھا آج کچھ لوگ ایسے جو بیٹی سے نفرت کرتے ہیں ایسے دفنیانوں سے خیال والے موجود ہیں اور کچھ ایسے جو بیٹی کو سر پہ چڑھا رہے ہیں ایسے بے باک لوگ بھی موجود ہیں نہ ہمیں وہ چاہیے نہ وہ چاہیے ہمیں نبی کی روش صحابہ کی روش تربیت اچھی کرو اچھی تربیت کا مطلب کیا ان کو دین سکھا آج ہم اپنی بیٹیوں کو دین کتنا سکھائیں اگر ہم نے بیٹیوں کو دین سکھایا ہوتا تو ہماری بیٹیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کر کبھی بھاگتی ہوئی نظر نہ آتی بہت دکھ ہے مجھے اس پر بہت دکھ ہے دل کا درد اس کو بتائیں جب اخبارات میں خبر چھپتی ہے نا کہ مسلم بیٹی بھاگی تو کبھی کبھی راتوں کی نیند کیونکہ بیٹی صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں ہوتی بیٹی پوری ملت کی بیٹی ہوتی بیٹی پوری قوم کی بیٹی ہوتی میں کہتا ہوں اس سیریلوں کو جو تم نے رواج دے رکھا ہے بیٹیوں کو بازو میں لے کے جو سیریل دیکھ بیٹی کو زہر پلانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیوں بیٹی کو زہر پلانا بھی بہت بڑا جرم اور پاپ ہے لیکن بیٹی کو آوارہ بنانا اس سے بڑا پاپ ہے یہ فلمیں یہ سیریل یہ بے پردگی کا ماحول یہ آزاد خیالی کا ماحول اور اس پر باپ کا بھائی کا کنٹرول نہ کرنا
اور یہ کہنا کہ مولانا آج تو نیا دور ہے، آج تو جدید دور ہے، آج پردے کی بات کرنا یہ پرانا خیال ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر لوگوں کو دنیا والوں کو ترقی کرنا تو وہ آگے جائیں گے، اور اگر مصطفیٰ جان رحمت والوں کو ترقی کرنا ہو وہ پیچھے نبی کے قدم ہیں۔ جو بیٹی واقعی دیندار ہو وہ کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں جا سکتی۔ دینداری کی بات کروں میں، ڈگریوں کی بات نہیں، دینداری۔ جو بیٹی واقعی دیندار ہوگی کبھی وہ بے پردہ نہیں ہوگی، کیونکہ جس عورت کو یہ پتا ہوگا کہ بے پردہ گھومنے والی کو جہنم میں بدترین عذاب ہوگا، بے پردہ گھومنے والی کے جسم کو آگ کی تیزی سے کاٹا جائے گا، جس عورت کو پتا ہوگا کہ بے پردہ گھومنے والی عورت پر نبی نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیا ہے تو وہ عورت بے پردہ کیوں گھومے گی؟ اور پردے میں مشکل کیا ہے؟ پردے میں مشکل کیا ہے؟ آج عورتیں ضد کرتی ہے نہیں میں نے پردہ نہیں کرنا، بلکہ بعض لوگوں کے بارے میں تو مجھے یہاں تک پتا چلا اگر کسی خاندان میں پردے کا رواج ہے تو لوگ اپنی بیٹیاں ان کے یہاں نہیں دیتے کہ میری بیٹی پردہ نہیں کر سکتی، میری بیٹی اتنی تکلیف نہیں جھیل سکتی، میری بیٹی اتنی مشکل نہیں اٹھا سکتی۔ یاد رکھنا جب بھی تم نبی کی سنت کا مذاق اڑاؤ گے تمہیں خون کے آنسو رونا پڑے گا، جب بھی تم نبی کی عظمت کا مذاق اڑاؤ گے تم کبھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتے۔ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دائیں بھی لوگ ہیں، بائیں بھی لوگ ہیں، آگے بھی لوگ ہیں اور شاید پیچھے بھی لوگ ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کیا ہم اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹی پردہ سیدہ فاطمہ کی سنت ہے اور بی بی زہرا کی سنت ہے، اگر قبر میں سیدہ کی چادر کا سایہ چاہیے تو تو پردے کی پابند ہو جا اور واقعتاً پردے کی پابند ہو جا، رسمی طور پہ نہیں۔ مولانا صاحب دیکھ رہے اس لیے پردہ نہیں، پیر صاحب دیکھ لیے اس لیے پردہ نہیں، سسر دیکھ لیے اس لیے پردہ نہیں، دیور جیٹ دیکھ لیے اس لیے پردہ نہیں۔ پردہ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے پردہ کرو کہ اللہ کو قیامت میں جواب کیا دیں گے۔ پردے کا حکم اس نے نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی کو لے کر حضور علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ فاطمہ دوڑ کر کسی پیلر کی یا کسی چیز کے پیچھے چھپ گئی تو حضور نے اپنی بیٹی کا امتحان لینے کے لیے پوچھا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ تو ابا کا ابا جان پردہ کر رہی ہوں۔ فرمایا کس سے؟ میں تو تمہارا بابا ہوں۔ تو کہا ان سے، ان کی طرف اشارہ کرتا ان سے۔ تو سرکار نے امتحان لینے کے لیے کہا بیٹی یہ تو نابینا ہے، ان سے کیسا پردہ؟ اس کی ابا یہ نابینا ہے، اللہ نے تو مجھے آنکھیں عطا کی ہے نا، اللہ نے تو مجھے نگاہیں دی ہے نا۔ یہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا پردہ ہے، نہ انہوں نے کبھی کسی مرد کی طرف دیکھا نہ کوئی مرد ان کو دیکھ سکا، بلکہ حال تو یہ ہے میری بہنیں اگر موجود ہے میں ان سے کہتا ہوں ماں اگر بیٹی کے دل و دماغ میں محبت رسول بھر دے، محبت سیدہ فاطمہ بھر دے، محبت حضور کی ازواج کی محبت بھر دے اور ذہن بنائے کہ پردے میں عزت کا تحفظ ہے، پردے میں عظمت کا تحفظ ہے، پردے میں جو ہے ایک عورت محفوظ رہ سکتی ہے، پردے میں ایک عورت کی عزت کی حفاظت ہو سکتی ہے، تو تمہیں کبھی رونا نہیں ملے گا، تم کبھی تڑپو گے نہیں، تمہاری بیٹیاں کبھی بھاگتی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ اکبر اپنے بابا کے وصال کے بعد، اپنے ابا جان کے وصال کے بعد سیدہ کبھی نہیں مسکرائی تھی۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، بہت دل کے کانوں سے سننا، بہت غور سے سننا۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ حضور کے وصال کے بعد کبھی نہیں مسکرائے سوائے ایک مرتبہ کے۔ حیرت کی بات ہے، میں حیران ہوں سیدہ فاطمہ 6 مہینے میں ربیع الاول سے لے کے رمضان شریف تک 6 مہینے میں کبھی نہیں مسکرائی، بلکہ ان 6 مہینے میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا حال یہ تھا کہ مولائے کائنات سیدنا علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی بات مختصر ہو گئی، بس رونا اور رونا صرف نہیں، بلکہ سیدہ فاطمہ کے اشعار حضور کے وصال کے بعد اے لوگو تم نے کیسے میرے بابا کی قبر پر مٹی ڈالی، بہت روتی تھی۔ رونے کا گویا کہ ایک ریکارڈ قائم کیا ہے چند لوگوں نے۔ سیدنا آدم نے جنت سے نکلنے کے بعد 200 سال تک کے رونے، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے کھونے کے بعد 50 سال تک رویا،
سیدہ فاطمہ الزہرا بابا کے وصال کے بعد سے لے کے اپنے وصال تک روتی ہی رہی، اور امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد سے لے کے اپنی شہادت تک کے روتے ہی رہی۔ 4 لوگوں کے رونے کی کوئی مثال نہیں۔ سیدہ فاطمہ روتی تھی اور کہتی تھی لوگوں مجھ پر کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، کوئی محسوس تو کرو۔ جو مجھ پر غم ٹوٹا ہے اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈال دیا جاتا تو پہاڑ بھی پگھل جاتا۔ اس طرح کے دردناک اشعار پڑھتی تھی اور روتی تھی۔ مولا کائنات بھی روتے تھے، ان کو روتا دیکھ کے حسنین کریمین بھی روتے، کبھی نہیں مسکرائی۔ ایک دن فکر مند بیٹھی، میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا، عورت کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے یہ تصور سیدہ فاطمہ کو الزہرا نے دیا۔ اور اے کنیزان فاطمہ، تم سیریل کی اداکارہ کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سیکھنا، تم فلموں کی ہیروئنوں کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ نہ ہوتی۔ اتنے گندے اور غلیظ لوگ ہیں، پاپی لوگ ہیں، ان کو تو کچھ کیا کہیں اور کیا کہیں، ان کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ جیسے یزید کے کفر کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ویسے ان لوگوں کی پاپ کی گندگی کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں۔ فاحشہ عورتیں زنا کرتی ہیں، چھپ کے کرتی ہیں، یہ لوگ کیمرے کے سامنے اسکرین پہ آگے کرتے ہیں۔ اگر کسی شریف آدمی کا تھوک اڑ جائے کیمرے کے سامنے تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے، یہ زنا کیمرے کے سامنے آگے کرتے ہیں۔ کتنے گندے لوگ ہیں، اور ان گندے لوگوں کو ہم نے اپنے گھروں میں جگہ دے رکھی۔ کتنے شوق سے لوگ دیکھتے، اگر تسبیح پڑھنے بٹھا دو، ایک پارہ قرآن پڑھنے بٹھا دو تو کمر دکھتی ہے، لیکن 3 گھنٹے تک فلم دیکھنے کس کی کمر دکھتی ہے؟ شیطان نے کس گندگی میں تمہیں پھانس دیا ہے؟ نبی کی میلاد کا جشن منانے والوں، میلاد انقلاب کا نام ہے۔ اپنے اندر کیا تبدیلی لا رہے ہو؟ اپنے اندر کیا انقلاب لا رہے ہو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا بے چین سی، بے قرار سی، کچھ سوچتے ہوئے بیٹھی رو رہی۔ حضرت اسماء بنت امیس جو ان دنوں صدیق اکبر کی نکاح میں تھی، صدیق اکبر کی بیوی تھی، وہی خدمت پہ مامور تھی۔ سیدہ فاطمہ کی خدمت وہی کرتی تھی، بیماری وغیرہ میں سب وہی ساتھ، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ سیدنا جعفر طیار کے نکاح میں رہ چکے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد ان سے صدیق اکبر نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، تو صدیق اکبر کی یہ بیوی آپ کی خدمت پر تھی۔ یہاں بھی تھوڑی سی بات عرض کر دوں، لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی اور سیدہ فاطمہ کی نہیں بنتی تھی، تھوڑا لوگوں کو کہنے کے لیے سوچنا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ کی بیماری میں صدیق اکبر کی بیوی خدمت کرتی تھی، صدیق اکبر نے بھیج رکھا تھا کہ جاؤ ان کی خدمت۔ لوگ حیرت ہے کس قدر گمراہی کا شکار ہے، اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ کچھ لوگ اہل بیت کی شان میں بدزبانی کرنے میں بالکل آپے سے باہر ہو رہے ہیں، کچھ لوگ صحابہ کو گالیاں دینے میں آپے سے باہر ہیں، لیکن الحمدللہ ہم سنی ہیں، نہ ادھر والے ہیں نہ ادھر والے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، صحابہ کا، اہل بیت کا۔ بہرحال تو آپ کی خدمت میں مامور تھی کون؟ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بی بی بہت دکھی ہوگی، دکھی تو ہمیشہ سے، حضور کے وصال کے بعد سے تو آنسو تھمتے ہی نہیں، آج کچھ زیادہ دکھی ہے۔ حضرت اسماء سے کہا، اسماء بابا نے جانے کی جو تاریخ بتائی تھی، بابا نے جو ملنے کے ایام بتائے تھے وہ قریب آئے، یعنی اب میں دنیا چھوڑ کے جانے والی۔ ابا جان نے مجھے تو وقت اور ٹائم بتایا تھا تو اب میں دنیا چھوڑ کے جانے والی ہوں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ زندگی میں میرے دوپٹے کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، زندگی میں میری چادر کو کسی نے دیکھا نہیں۔ جب میرا انتقال ہو جائے گا، میں دنیا سے چلی جاؤں گی، تو مدینے میں طریقہ یہ ہے کہ کھاٹ پر، چارپائی پر میت کو رکھ کر کے لے جاتے ہیں۔ اسماء پوری زندگی کسی نے مجھے نہیں دیکھا، میرے وصال کے بعد میرے جنازے پر جب لوگوں کی نظر پڑے گی تو فاطمہ کے جسم پر، فاطمہ کی چادر پر لوگوں کی نظر پڑے گی، اسی فکر سے بے چین ہے۔ کوئی سوچے نا اس غیرت کو ذرا،
کوئی اس غیرت کو سوچے. حالانکہ بعد وصال موت کے بعد شریعت کا کوئی مکلف نہیں رہ جاتا, اس پر شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا. جب تک زندہ ہے تب تک شریعت کا قلم, بعد موت شریعت کا کوئی قلم کسی پر نہیں. ارے موت تو موت ہے, موت کی چھوٹی بہن نیند ہے. آدمی سو جائے تو اس سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے, سونے والے سے اٹھ جاتا ہے, مرنے والے سے کیوں نہ اٹھے. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. تو سیدہ بی بی پاک نے کہا مجھے فکر ہے کہ میری موت کے بعد میرے جنازے پر میرے جسم پہ چکے جب چارپائی پہ مجھے لٹا دیا جائے گا تو چادر اوپر ڈالی جائے گی تو میری چادر پہ تو نظر پڑے گی. حضرت اسماء نے کہا بی بی میں جب حبشہ گئی تھی ہجرت کر کے, جب ہجرت کیونکہ 3 مرتبہ ہجرت, 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہوئی اور تیسری اور آخری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف ہوئی. تو ہجرت کرنے والوں میں عورتوں میں حضرت اسماء بنت عمیس بھی تھی, کیونکہ حضرت جعفر طیار پہلی مرتبہ ہجرت کے لیے نکلے تھے تو ان کی بیوی بھی ہجرت کر کے گئی تھی جب وہ آپ کے نکاح میں تھی. کہا جب میں حبشہ گئی تو میں نے وہاں کی میت دیکھی, تو وہاں میت ایسے کھلی چارپائی پہ نہیں لے جاتے جیسے مدینہ منورہ میں لے جاتے ہیں, وہاں ڈولی بنائی اوپر سے بھی ڈولی ہوتی اور اندر میت ہوتی اور چادر ڈال دیتے تو میت پر کسی کی نظر نہیں پڑتی. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا جنازہ بنا دوں, انتقال سے پہلے, وصال سے پہلے, پردہ فرمانے سے پہلے اپنے جسم کا فکر عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک عورت کی ذمہ داری کیا یہ سیدہ فاطمہ میں ہوتا ہے. صرف جیتے جی نہیں, مرنے کے بعد بھی عورت اپنے جسم کے حوالے سے سوچے. یہ سیدہ فاطمہ کی فکر ہے. آج کل کی لڑکیاں تو بڑی معذرت کے ساتھ, آپ کے پالی تانہ میں ایسی لڑکیاں نہیں ہیں مجھے پتا ہے, لیکن دنیا کے اندر یہ سب ہو رہا ہے. آج کی لڑکیاں چند سکوں کے عوض اپنا جسم بیچ رہی ہیں, زیورات کے عوض اپنا جسم بیچ رہی ہیں, موبائل کی لالچ میں اپنا جسم بیچ رہی ہے, شادی کے وعدے کی لالچ میں اپنا جسم بیچ رہی ہے. یاد رکھنا فکر سیدہ فاطمہ یہ ہے کہ بعد موت بھی میرا جسم محفوظ کیسے رہے گا, اس کی فکر کرو. یہ سیدہ فاطمہ نے فکر دی ہے. کاش کہ قوم کی بیٹیاں ایسا سوچے. آج تو برقع پہننے میں لوگوں کو بہت محسوس ہوتا ہے, ارے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, اور لوگ ہمیں تانا دیتے تھے 2019 سے پہلے, لوگ ہمیں تانا دیتے تھے یہ مولوی ملا لوگ عورتوں کو پردے میں ڈالتے ہیں. ارے بیچاری جب ناک پر پردہ لگاتی ہوگی تو سانس کیسے لیتی ہوگی, کیسے سانس لیتی ہوگی, اس کا دم گھٹتا ہوگا. میں نے کہا تو 19 کے بعد ماسک لگاتا ہے تو تیری سانس کیسے نکلتی ہے. ارے پاگلو, تو تیری جان بچانے کے لیے منہ پہ کپڑا ڈال کے پھر رہا ہے, ہم اپنی بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. تجھے جتنی زیادہ جان پیاری ہے ہمیں اس سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی آبرو پیاری ہے. اگر منہ پہ ماسک لگانا جرم نہیں ہے, اور یقیناً نہیں, میں نے بھی لگایا, بہت لگا کے پھر ایئرپورٹ پہ تو لگانا ہی پڑتا ہے. آپ کے درمیان ہوتے ہیں لیکن وہاں تو منہ چھپانا پڑتا ہے. منہ مجرم چھپاتے, قدرت بتا رہی بڑے جرم کیے. مجرموں کی پہچان منہ چھپانے سے ہے. مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن دھر دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں دکھائی. لیکن ایک بات کہہ دوں, کسی کو برا نہیں لگے اس لیے, منہ 2 لوگ چھپاتے ہیں. منہ یا مجرم چھپاتا ہے یا عزتدار چھپاتا ہے. یا مجرم چھپاتا ہے یا عزتدار چھپاتا ہے. مجرم کیسے چھپاتا ہے, جرم کیا تو منہ چھپا کے پھر. آج بھی کورٹوں کا اصول ہے, جب مجرم پکڑے جاتے ہیں تو ان کو منہ چھپا کے لایا جائے, ہے نا, مجرم. اور دوسرا کون منہ چھپاتا ہے, عزتدار. عزتدار اگر ذلیلوں کے مجمع میں آ جائے تو وہ شرم سے منہ چھپا لیتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ لے. بس دنیا بھی یہی ہو رہا ہے, کچھ جرموں سے چھپا رہے ہیں, کچھ حیا سے چھپا, کچھ جرموں سے چھپا رہے ہیں, کچھ حیا سے چھپا رہے ہیں. الحمدللہ مومن تو حیا والا ہوتا ہے. ہم حیا سے چھپا رہے ہیں, جرموں سے چھپا
ذلیلوں کے لیے بیٹیوں کو پردہ کراؤ، ان کو پردے کے عادی بناؤ. تو عرض یہ کر رہا تھا، بی بی پاک سے سیدہ اسماء بنت عمیس نے کہا میں جنازہ بنا دوں، ڈولی بنا دوں؟ آپ نے اللہ تجھے جزائے خیر دے، بنا. 6 مہینے تک جس کی آنسو نہ تھمے، جب گھر کے آنگن میں، گھر کے صحن میں ڈولی اور جنازہ لا کے رکھا گیا تو سیدہ فاطمہ نے پہلی مرتبہ مسکرایا. آج میری عزت کی حفاظت کا سامان ہو. اپنا جنازہ، لوگ جنازہ دیکھ کے روتے، سیدہ جنازہ دیکھ کے مسکرائی کہ آج میرے لیے ایسے جنازے کا انتظام ہوا جس سے عزت محفوظ ہو جائے، میرے جسم کو کوئی دیکھ نہ سکے. پھر سیدہ کی وصیت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا، امام عبدالرؤف مناوی نے لکھا وصال سے پہلے خود غسل کیا. حالانکہ غسل کی روایتیں بھی ہیں اور ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن امام عبدالرؤف مناوی کی بات، فضائل پڑھنا ہے تو میں فضائل ہی پڑھوں گا، ظاہر سی بات. امام عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں علامہ عبدالرؤف مناوی، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، بڑے محدث. وہ لکھتے ہیں کہ سیدہ نے خود غسل کیا اور فرمایا میرا غسل میرے لیے کافی ہوگا، اس لیے میرے وصال کے بعد کوئی مجھے غسل نہ دے. یہ بھی روایت، غسل کی بھی روایت ہے، منع کی بھی روایت. فرمایا کہ میرے جسم کو زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا تو بعد وصال بھی کوئی نہ دیکھے، میرا غسل میرے لیے کافی. ارے حد تو یہ ہے، حد تو یہ ہے. علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان جلد 4 عربی جو بیروت سے چھپی ہوئی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ملک الموت سے کہا اے اسرائیل، فاطمہ کی جب روح نکالنے کا وقت آئے تو نے نہ جانا. اسرائیل، سب کی روح تم نکالتے ہو، فاطمہ کی روح نکالنے تم نہیں جاؤ گے. فاطمہ کی روح ہم خود قبض کریں گے، اس لیے اتنی غیرت والی ہے کہ وہ کسی کو گوارا نہ. یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان. اور آج ہماری بیٹیوں کا کیا حال ہو گیا؟ تو اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے عرض کروں، بات دور نکل گئی. آقا نے کیا فرمایا؟ جس نے بیٹی کی صحیح تربیت کی. اور صحیح تربیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھا دیا ذمہ داری ختم، ایک بار قرآن ختم ہو گیا فخر سے کہتے ہیں میری بیٹی کا قرآن ختم ہو گیا. قرآن ختم کرا کر ذمہ داری ختم نہیں ہوتی جب تک کہ قرآن کے مطابق اس کی زندگی نہ ڈھال دو. اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا جب تک قرآن کے سانچے میں نہ ڈھل جائے، اس وقت تک کہ جو ہے تم بیٹی کی تربیت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اگر بات آئی اسی طرف تو اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ کی توجہ اسی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. بیٹی کو کھانا اچھا کھلاؤ، لباس اچھا پہناؤ، زیورات کو پہناؤ، لیکن بیٹی کو اسمارٹ موبائل مت دو، اس کو سیریل دیکھنے مت دو، اس کو فلمیں دیکھنے مت دو. جب اپنی بیٹی کو بٹھاؤ اپنے پاس تو اس کو کبھی ماں خدیجہ کی زندگی سناؤ، کبھی ماں عائشہ کی زندگی سناؤ، کبھی حضرت ام سلمہ کی زندگی سناؤ، کبھی سیدہ فاطمہ کی، کبھی سیدہ زینب کی زندگی سناؤ. اور بتاؤ بیٹیوں قناعت کرنا، فاقہ کشی بھی کر لینا، اور کبھی اپنی آبرو کا سودا نہ کرنا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، درود کی پابند بننا. کھانا بناؤ تو درود پڑھتے ہوئے بناؤ، کام کرو تو درود پڑھتے ہوئے کرو، بیٹی کی صحیح پرورش کرو. آئیے بیٹیوں کی کیسی پرورش اور تربیت کی گئی تھی اس کی ایک مثال دے کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. یہ عنوان انشاءاللہ پھر کبھی پورا کریں گے کہ میلاد انقلاب کا نام ہے اور عظمت مصطفیٰ کیا ہے. اللہ زندگی دے تو ہماری زندگی اسی کے لیے وقف ہے، کبھی یاد دلانا تو اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. لیکن بات نکل آئی ہے بیٹیوں کی تربیت کی. یاد رکھو بیٹی کی تربیت یا کسی کی بھی تربیت تقریر سے نہیں ہوتی. ماں باپ جیسا کریں گے اولاد اسی کو دیکھ کر اسی کے سانچے میں ڈھلتی ہے. اب دیکھو سیدہ فاطمہ بہت سخی تھی، بہت سخی. کتنی سخی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں صورت میں، سیرت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سخاوت میں او بہو اگر میں نے نبی کی طرح کسی کو دیکھا تو وہ فاطمہ بنت محمد کو دیکھا. وجہ اپنے ابا کو جیسے دیکھا ویسے وہ ڈل گئی، ابا جی کو جیسے دیکھا ویسے ڈل گئی. اور کیسے بچپنے میں ڈلی. ان کے دروازے پہ کوئی سائل آتا تھا کبھی خالی نہیں، کبھی خالی نہیں.
بچپنے کی بات بتاؤں، 4-5 سال کی عمر ہے، ماں خدیجہ نے بڑے شوق سے کچھ زیورات خریدوائے اور زیورات خرید کر کے حضور سے کہا آج میری بیٹی کو آپ اور ہم دونوں مل کے زیورات پہنائیں۔ ماں خدیجہ کی بات حضور کبھی ٹالتے نہیں تھے، آگے کا منظر جانتے تھے کہ اپنی تربیت پر یقین اتنا تھا۔ 4-5 سال کی عمر میں بیٹی کی تربیت کیسے کی تھی، بڑی بہنوں کو سکھاتی تھی، بڑی بہنوں یہ تربیت تھی۔ بہنوں کو کیا کہتی تھی پتہ ہے؟ ابا کے سامنے آنسو مت نکلنے دینا، ابا کے سامنے رونا نہیں، ابا کے سامنے اپنے فاقے کی شکایت نہیں کرنا، دنیا اتنا ستاتی ہے، تم بھی اپنے فاقے کی شکایت کرو گے تو ان کو اور غمگین ہوں گے، تمہیں جو دکھ کہنا ہے مجھ سے کہنا، بابا سے نہیں کہنا۔ ایک مرتبہ حضور نے سن لیا تو سن کر کے کہتے ہیں بیٹی جیسے ایک ماں کو بچے کی فکر ہوتی ہے نا ویسے تجھے میری فکر ہے، اس لیے تو میری بھی ماں ہے ماں۔ اسی لیے سیدہ فاطمہ کے القاب میں ایک لقب ہے ام ابیہا، اپنی باپ کی ماں۔ یہ تھی ان کی حضور کی تربیت۔ تو حضور علیہ السلام نے جب وہ ماں خدیجہ کے ساتھ مل کر انہیں زیورات پہنا، زیورات پہنی، باہر گئی، اندر آئی تھوڑی دیر کے بعد کوئی زیور نہیں تھا۔ ماں خدیجہ نے پوچھا بیٹی زیورات کیا کیے؟ کہا ماں کچھ غریب جا رہے تھے، بھوکے لوگ، میں نے اتار کر دے دیے۔ زیورات پہننے سے کس کی عزت بڑی ہے جو میری بڑھنی تھی، میں نے تو ان کو اتار کر دے دیے تاکہ غریبوں کا کام چل جائے۔ یہ تربیت تھی، یعنی دل میں اللہ بسا تھا، دل میں زیورات میں۔ ہماری بیٹیاں کیوں زیورات کے چکر میں آبرو بیچ رہی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سیریل دیکھا ہے، ان کو لگا کہ یہ دنیا سب کچھ ہے، یہ کپڑے سب کچھ ہے۔ نہیں، کپڑوں کی کوئی اوقات نہیں۔ ارے کپڑے تو آج کل لوگ کتے بلی کو پہنا رہے ہیں، کپڑوں کی کیا اوقات، کپڑوں کی کیا حیثیت ہے؟ اپنے بچیوں کو بتاؤ کپڑے ہیں یہ کردار اہم ہے، زیور ہے یہ حیا اہم ہے، یہ تربیت ہونی چاہیے، تب نبی میں پڑوس میں جنت ملے۔ صرف بیٹی پیدا کر کے اس کو آوارہ کر دینے اور اس کا نام پالنا تربیت کرنا نہیں ہے، بلکہ میں تو یہاں رک کر یہ کہتا ہوں اگر کوئی باپ بیٹی کی صحیح تربیت نہ کر سکے تو اس کا بیٹی کا باپ نہ بننا اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اتنی بڑی عمارت اگر تم اس کو نہیں سنبھال سکے جو پوری قوم کے لیے دھبا بن رہی ہو تو پھر اس سے تو بہتر تھا کہ اللہ بیٹی نہ دے، اس سے تو بہتر تھا کہ اللہ بیٹی نہ دے۔ بیٹیاں دے تو اللہ سیدہ زینب کی طرح، زینب کی طرح تو کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی کنیز بنا کر دے، کنیز فاطمہ بنا کر دے۔ سیدہ زینب نے کیا کردار ادا کیا، میں وہ ابھی نہیں کہتا لیکن بات یہ کہہ رہا تھا کیا تربیت کی تھی بیٹیوں کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس ایک سائل آیا، ایک سائل کہتے ہیں مانگنے والا، سائل آیا، حضور سے کہتا ہے میں بھوکا ہوں اے محمد، میں بھوکا مسافر ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ حضور نے فرمایا سلمان ادھر آؤ، یہ بھوکا ہے، اس وقت میرے گھر میں اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ اس فاطمہ سے کہو اس کو کھلائے۔ حضور نے اپنے در کے منگتے کو کہاں بھیجا؟ میرا ایک شعر ہے لیکن میں کوئی شاعر نہیں ہوں، میں نے اصل میں ایسا ہو گیا تھا بابا، ایک منقبت جو ہے کسی رافضی کی لکھی ہوئی تھی تو سنی اس کو پڑھ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ رافضی کی لکھی ہوئی کیوں پڑھیں، تو پھر اسی زمین پہ ایک منقبت میں نے لکھی۔ جب زبان سننی ہے تو پھر کلام بھی سننیوں کا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ رافضی پھر ارگم درگم لکھتے نا تو اس سے ہمارے ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ تو اسی زمین پہ کلام میں نے لکھا تھا، تو اس کا ایک شعر ہے یہ، حدیث پاک کی روشنی میں لکھا ہوا، اما عائشہ کی جو حدیث میں نے سنائی نا آپ کو کہ شکل میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تو اسی پر میرا ایک شعر ہے، انہی کے کرم سے آیا ہے، شکل میں سخا و جود میں، شکل میں سخا و جود میں باپ کی شبیہ ہے فاطمہ، شکل میں سخا و جود میں باپ کی شبیہ، شبیہ کہتے ہیں کسی کی تصویر،
باپ کی شبیہ فاطمہ. اور پھر دوسری حدیث مجھے یاد آئی تو میں نے اس کی بھی ترجمانی کی. جب سیدہ آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو حدیث بھی پیش کر دی شعر میں مفہوم کے طور پہ. کیوں کھڑے ہیں سید الرسول, کیوں کھڑے ہیں سید الرسول, وہ دیکھو آ رہی ہے فاطمہ. کیوں کھڑے ہیں, کیوں کھڑے ہیں سید الرسول, دیکھو آ رہی ہے فاطمہ. پھر ایک حدیث اور یاد ہے, اس کو بھی بیان کیا. حضور سب اپنے بچوں کو چومتے ہیں, حضور سیدہ کو سونچتے تھے. تو میں نے اس پر عرض کیا ان کی خیرات ہے کہ مصطفیٰ بھی سونگتے رہے, مصطفیٰ بھی سونگتے رہے, خلد کی کلی ہے فاطمہ. مصطفیٰ بھی سونگتے رہے, خلد کی کلی ہے فاطمہ. پھر ایک حدیث اور یاد آئی, اس کو بھی بیان کیا. ہم رافضیوں کی طرح ڈرم نہیں کہتے, ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے ہیں. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان نبی کی حدیث ہے, حسن حسین میرے پھول ہیں اور فاطمہ جنت کی کلی ہے. تو اس پہ عرض کیا ہے, پھول ہیں حسین اور حسن, پھول ہیں حسین اور حسن, پارسا کلی ہے فاطمہ. پارسا کلی ہے, پارسا کلی ہے فاطمہ. پھر ایک حدیث اور یاد آئی, اس کو میں نے بیان کیا. حدیث کی روشنی حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بڑا تو منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو اس پہ عرض کیا ہے, بدائے نبی فاطمہ, بدائے نبی فاطمہ, زوج علی فاطمہ, زوج علی فاطمہ. اور پھر سیدہ عائشہ نے وہ کہا نا کہ وہ بڑی سخی ہے, تو اس کو بھی عرض کیا ہے کہ بھیک مجھ کو بے طلب دیا, بھیک مجھ کو بے طلب. ارے مانگنے پر تو سبھی دیتے ہیں, مانگنے پر یہ نبی کا گھرانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی, لجپال گھرانہ ہے. ارے دیا کیا, جو کچھ ہے سب انہی کی خیرات ہے. ارے اپنے دروازے کا سوالی اگر نبی کسی کی چوکھٹ پہ بھیج رہے ہیں تو لوگ فاطمہ کی چوکھٹ کا اندازہ تو کریں. اور ایک بات بتاؤ, مدینے جانا تو دیکھ لینا, اللہ مدینہ منورہ تمہیں بھی دکھائے مجھے, جانا تو دیکھ لینا. نبی جس حجرے میں آرام کر رہے ہیں, اس حجرے کے وہ دو حجرے ہیں, وہ دو, ایک حجرے عائشہ, ایک حجرے فاطمہ. ٹھیک, تو حضور کے حجرے میں جانے کے لیے دروازہ جہاں ہے وہ حجرے فاطمہ میں. نبی کے گھر میں جانے کے لیے دروازہ جائے وہ کہاں ہے, حضور کے پورے حجرے کا ایک ہی دروازہ ہے. ٹھیک ہے, وہ قدموں میں, اور وہ فاطمہ الزہرا کا دروازہ ہے. کیا اشارے مل رہے کہ اگر میرے پاس کسی کو آنا ہے تو دروازہ فاطمہ سے آئے. اور بتایا جا رہا ہے کہ نبی کا در اور فاطمہ کا در دونوں الگ الگ نہیں ہیں. جو دروازہ نبی کا ہے, وہ حجرہ دیکھ کے میں کہہ رہا ہوں, جو دروازہ نبی کا ہے وہی دروازہ فاطمہ کا ہے. دونوں دروازوں میں فرق نہیں ہے. اور جو دروازہ نبی کا ہے وہی دروازہ خدا کا ہے. بخدا خدا کا نہیں ہے, نہیں اور کوئی جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں تو عرض کیا بھی مجھ کو بے طلب دیا, بھی مجھ کو بے طلب دیا, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. بھی مجھ کو بے طلب دیا, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اور استاد زمن سے یہ لیا ہے فکر, انہوں نے کہا تھا بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے ہیں, تو میں نے اس کو اور تھوڑا بڑھا دیا. عرض کیا ہے کہ جبرائیل آئے پوچھ کر, جبرائیل آئے پوچھ کر, وہ تیری گلی ہے فاطمہ. جبرائیل
وہ تیری گلی ہے فاطمہ. اور یہ بہت سے اشعار ہیں. میرا مقصد اپنا کلام سنانا نہیں تھا, بات نکل آئی. اس لیے مجھے بہت پیار ہے اس کلام سے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ قبول ہو گئی تو میرے لیے مغفرت اس لیے, اس لیے کہ امام یوسف نبہانی نے لکھا اپنی کتاب سعادت الدارین میں, ایک شاعر نے اہل بیت کی شان میں شعر لکھا. خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور گناہوں کی وجہ سے اس کو گھسیٹ کر پکڑ کے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو. فرشتوں نے کہا مولا اعمال اچھے نہیں. اس کا اعمال اچھے نہیں تو کیا ہوا؟ یہ میرے محبوب کی اہل بیت کی شان میں شعر لکھا ہے اس نے, اس نے اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. یہ مداح اہل بیت ہے, چھوڑ دو اس کو. وہ خواب سے بیدار ہوئے, زندگی وقف کر دی کہ اب لکھوں گا تو اہل بیت ہی کی شان. اللہ کرے قبول. حالانکہ میرے الفاظ وہ نہیں, میری اوقات وہ نہیں, میری کوئی اوقات نہیں, کوئی حیثیت نہیں, لیکن وہ بڑی کریم ہے, سخی سخی باپ کی سخی ہے. بلکہ میں نے اس میں یہ بھی عرض کیا ہے کہ مقتے میں یہ امین, یہ امین خانہ زاد سخ. خانہ زاد وہ ہوتے ہیں جو مالک کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. تو چونکہ اللہ کی عطا سے ہم لوگ سادات ہیں الحمدللہ, انہی کے گھر پیدا ہوئے اس نسبت سے. تو خانہ زاد دکھا تو میرا دماغ تھوڑا سا وہ یہ بات بڑی ہو گئی. سادات تو ہیں اللہ کی عطا سے, لیکن سادات میں تو بہت پاس یہ بھی سب آتے ہیں. تو کہیں کوئی معاذ اللہ آپ کو بہت بڑا نہ سمجھ لے, تو میں نے پھر اس پہ تھوڑا الگ کیا ان سے اپنے آپ کو. خانہ زاد کا, خانہ زاد کے ساتھ پھر اضافہ کر دیا سگ کا, یعنی کتے کا. خانہ زاد تو ہوں لیکن کتا ہوں آپ کی چوک, بس اتنا کافی ہے. اور میں کہتا ہوں اس میں بھی اپنی اوقات نہیں, یہ بھی بات بہت بڑی کر دی, بڑی بات ہے نا. تو کہا یہ امین خانہ زاد سگ, سیادت بھی ہے اور ساتھ میں رشتہ غلامی بھی. اگر اس پہ کوئی گمنڈ نہیں, غرور نہیں, اور نہ کوئی بہت بڑا دعویٰ. یہ اللہ کا شکر ہے. اور ہم تو یہ کبھی کہتے بھی نہیں ہیں, اپنے منہ سے نہیں کہتے ہیں, لیکن اس پہ شکر ہے. یہ من جانب اللہ انتخاب ہے جس کو محبوب کے گھر میں پیدا کرنا, عطا کی بات ہے نا. تو کہا یہ امین خانہ زاد سگ طالب بقی ہے فاطمہ. یہ امین خانہ زاد سگ طالب بقی ہے. بات ختم ہو رہی تھی, اس طرح تھا کہ سرکار نے اپنے در کے سوالی کو پلٹایا کہاں؟ سیدہ کے گھر. تربیت دیا, اور اپنی تربیت پہ یقین دیکھو حضور نے کیا تربیت دی تھی. سلمان اسے لے جاؤ فاطمہ کے گھر. دستک دی, پوچھا کون؟ سلمان. کیوں آئے وہ سلمان؟ بی بی حضور نے بھیجا, ایک مسافر ہے اجنبی, اس کو بھوک لگی ہے, حضور سے کھانا مانگ رہا تھا, کاشان اقدس میں کھانا نہیں ہے, آپ کے گھر بھیجا. رکو. روشن دان سے دوپٹہ نکلا اور کہا اس کو لے جاؤ اور بیچ دیں, اور بیچ کر کے کھانا خرید کر اس اجنبی مسافر کو کھلا دینا. ایک روایت میں دوپٹہ ہے, ایک روایت میں مسلح ہے, دونوں باتیں. مسلح بیچ دیا یا دوپٹہ دے دیا, بیچنی. سلمان فارسی نے لیا, لینے کے بعد اس کو فروخت کیا. فروخت کیا کیا, کس کو کیا؟ مجھے تو یوں لگتا ہے, میری عقیدتیں کہتی ہیں کوئی فرشتہ ہی آیا تھا انسان کی شکل میں. چند درہم لیے, کھانا خریدا, کھلایا, واپس ہوئے. بی بی پتہ چلا ہے کہ آپ بھی فاقے سے ہیں, ایک کھانا لائے. کہاں سے لائے؟ اور جو دوپٹہ بیچا تھا اس میں بہت سے پیسے ملے, تو وہ کھانا بچے ہوئے پیسے کا لے آیا. لے جاؤ اس کو بھی غریبوں میں بانٹ دو. میرے گھر کی روایت ہے ایک مرتبہ دے دیتی ہوں تو پھر واپس نہیں لیتا. اس مسافر نے کہا کون ہے یہ بیوی؟ یہ بیوی کون ہے؟ تو کہا یہ میرے نبی کی بیٹی ہے.
تو کہا کہ سلمان اب بھی کلمہ پڑھا اور اب بھی اسلام میں داخل کرو، کیونکہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا نبی کے گھر والوں کی ہی شان ہو، غیب فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، وما علینا الا البلاغ السلام۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا تو